الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس تے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان
واجب القد بزرگوں، عزیز دوستوں، قابل صد احترام میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے مسلک دے معتبر علماء و ثنا خانان میرے سٹیج دی زینت نے تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو۔ نہایت ہی واجب تعظیم محترم و محتشم جناب بھائی محمد فراد مظہر چوہان صاحب مدد اللہ العالی، آپ نے حکم فرمایا، حکم دی پاسداری کردیا ہویا میں حسب وعدہ آپ حضرات دے سامنے حاضر ہوں۔ جتنی بھی انہاں دی پوری ٹیم ہے، میں انہوں نے مبارکباد پیش کرنا آج دی اس محفل پاک کو سجان دے حوالے نہ۔ اللہ تعالیٰ سب نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، انہاں دے علم و عمل، عمر علم عمل رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے۔ میرے مسلک دا عظیم نام زینت القرہ نجم القرہ جناب قاری جواد خضر صاحب مدد اللہ العالی، آپ نے کرم نوازی فرمائی ہے کہ اپنی مصروفیات پچھوں ٹائم کڈ کے موجنہ چیز دے نالے تھے تشریف لے آئے نے، اور خصوصاً نہایت ہی محترم محتشم علامہ رانا مظہر امجد فریدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی تشریف لے آئے۔ میں انہاں دا بھی نہایت مشکور ہاں، اپنی مصروفیات پچھو انہاں نے ٹائم دیتا آج دی اس پاک محفل شرکت فرمائی۔ میرے مسلک دے جتنے علماء بیٹھے نے جنہاں دے میں نامہ تو واقف نہیں، ساڈا عقیدہ ایمان ہے، جنہاں دی محفل پاک وچ اسی حاضر ہاں وہ ساڈے نامات میں واقف نے، ساڈے کمات میں واقف نے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ قدس قبول فرما کے اج دی اس محفل پاک میں ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعو، اے میرے غلاموں جتھے تو انہوں جنت دے باغات نظر آ جان، اونا باغات بچوں کچھ نہ کچھ کھا لیا کرو۔ قالو ما ریاض الجنہ، آقا جنت دے کیڑے باغات میں جنہ دا ذکر فرما رہے۔ قال حلقت الذکر، فرمایا جتھے جتھے ذکر دیاں محفلیں سجیاں ہوں اتھے اتھے جا کے بیٹھ جایا کرو، پھر انجی ہوئے گا جو میں تسی جنت دے باغاں بچوں کچھ نہ کچھ کھا رہے۔ اور دوسری روایت میرے آقا نے مساجد دے متعلق فرمایا ہے، مسجدہ بھی جنت دے باغاں بچوں باغ ہوں دیا، یعنی مسجدہ بنا کے تے نماز بھی ادا کریا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ جڑے خوش بخت ہوا کو سبحان اللہ، اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل میں آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جننے بھی آگے سارے خوش بخت ہو، اللہ تواڈے بختاں نو مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق، ہر زبان زد آمایہ کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ میں سبق سنان واسطے حاضر ہویا، میرے مسلک دے معتبر علماء جلوہ فرمانے تسی دیدار کر رہے ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر الى وجہ العالم عبادہ، عالم دین دے چہرے ول تکنا عبادت ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور کیسی عبادت ہے؟ فرمایا ومن زار عالمن فقد زارنی، جس نے عالم دین دے چہرے دی زیارت کیتی ہے اس نے گویا میری زیارت کی۔ ومن صافح عالمن فقد صافحنی، جس نے عالم دین نال مصافحہ کیتا ہے انہیں گویا میرے نال مصافحہ کیتا ہے۔ ومن جالس عالمن فقد جالسنی، جڑا عالم دین دی مجلس وچ بیٹھا ہے وہ گویا میری مجلس وچ بیٹھا ہے۔ الحمدللہ تسی دیدار بھی کر رہے ہو
اور محفل وچ بھی بیٹھے ہو جاندی واری تساں انہاں نال مسافہ بھی یقیناً کر کے جانا معلوم ہوا ہے کلمے آقا علیہ السلام نے ساڈے واسطے ہی فرمائے انا ارسلناک شاہدا بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اساں تانوں حاضر بنا کے کلیا ومبشرن اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے کلیا ونذیرا اور جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے کلیا لتؤمنوا باللہ ورسولہ تے ایمان لیاؤ اللہ تے اور او دے رسول تے حضرات رب کائنات نے پہلے اپنے ایمان دی گل کیتی ہے بعد اپنے رسول دے ایمان دی گل کیتی ہے لیکن اپنے ایمان دی گل کرن تو پہلے بھی رب کائنات نے کچھ گلاں کیتیاں نے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا یعنی رب کائنات گل اپنے ایمان دی کردہ صفتہ محبوب دی کردہ جنا گوڑے اتاں کھڑے کیتے نے گوڑے تھلے کرو دو زانو ہو کے بابو یا چوکڑی مارو عادت تے عبادت چ فرق کرنا سکھو یہ کندی عادت ہے کندی عبادت اسی ساڑی عادت ہے اسی ننگے سر بار پھرنے لیکن جدو اسی محفل پا کے چاہ جائیے نا یا مسجد تے سر تے ٹوپی یا کپڑا رکھیے تے ویکھن والے نو پتہ لگ جاندا عادت چ نہیں عبادت چ بیٹھا ہے عاملات جسی ہاتھ چھڑ کے چل دے پھرنے ہیں لیکن جدو نماز ہاتھ بن لینے ہیں تو ویکھن والا کہندا ہے اے عادت چ نہیں عبادت چ کھڑا ہے عاملات چ گوڈے اتاں کھڑا کر کے تے باواں نال وڑ مار لینے ہیں لیکن جدو مسجد جا کے دو زانو یا چوکڑی مار کے بئیے تو ویکھن والا کہندا ہے اے عبادت چ بیٹھا ہے عادت چ نہیں بیٹھا یہ فرق کرنا سکھو گوڈے تھلے کر کے بہنا ہے دو زانو ہو کے یہ چوکڑی مار کے گوڈے اتاں کھڑے نہیں کرنے بڑی مہربانی ہے سستی دی نشانی ہے حضرات دوسرے نمبر تے میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا تساں سبحان اللہ کہنی ہے تو میں تقریر کرنی ہے جے تو اڈی آواز نہ آئی میرے تک نہ پہنچی میں سمجھاں گا تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ ہر ایکشن دا ریاکشن ہوندہ ہے جی میں دا میرے والوں ایکشن ہوئے تو اڈی طرفوں ریاکشن ہو جدہ ہونا چاہیے دا میں نوں پتہ لگے جاگ کے دیوانے ذکر سونا رہے اے فرنٹ سیٹ والے جڑے تسی بیٹھے ہو تو اڈا زیادہ حق بندا ہے بولن دا اگر فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے تو ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں جڑے تسی چاہندے ہو پر گڈی سیدھی رہے تو سبحان اللہ آکھنی ماشاءاللہ سارے آنکھوں سبحان اللہ جے کوئی بندہ یہ سوچ کے کروں آیا کہ آج میں مولوی دے کہنتے سبحان اللہ نہیں آکھنی بے شک اٹھ کے چلا جے ساڈا اتنا کوئی تعلق نہیں جڑا حضور تے در دا کمی بن کے آیا بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ ان پتہ لگ گیا سرکار دے دیوانے محفل سجا کے بیٹھے توجہ انا ارسلناک شاہدا بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں حاضر بنا کے کر دے ومبشرن اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے کر دے ونذیرا اور جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے کر دے لتؤمنوا باللہ ورسولہ ایمان لے اللہ تے اور او دے رسول تے میں آگے دس چکے ہیں پہلے رب نے اپنے ایمان دی گل کی تھی بعد محبوب دے ایمان دی گل کی تھی ہے لیکن اپنے ایمان دی گل کرن تو پہلے بھی رب نے اپنے محبوب دیاں شانہ بیان کی تھی ہیں ہے توجہ یعنی رب اپنے ایمان دی گل کردہ ہے صفتہ محبوب دیاں کردہ ہے ہونا تے چاہیے تھی جتھے گل اپنے ایمان دی کردہ ہے صفتہ بھی اپنیاں کرے یا لوکان دے دلائچ اگر ایمان نہیں تے ہونا دے دلائچ بھی ایمان پکا ہو جائے پر رب کائنات دا طرز تقدم بڑا جدا ہے گل اپنے ایمان دی کردہ ہے صفتہ محبوب دیاں کردہ ہے آل دے تصور چندہ دی بار گئے عرض کریے مالکہ ایسا کیوں فرمایا منوں سارے ایمان کوئی بتان دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں کوئی پتھران دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں کوئی بتان دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں کوئی سورج دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں فرمایا منوں سارے ہی بندے پر میں چاہنا میرے محبوب نو منیا جائے تو جڑا اللہ دے محبوب دی عظمتہ دا قائل نہیں او دا ایمان اللہ تے نہیں ہو سکتا اللہ تے اسے دا ایمان ہے
جڑا اللہ دے محبوب دیاں عظمتاں نو جانن والا ہے۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، پھر محبوب دی تعزیر کرو۔ میرے مسلک دے معتبر علماء تشریف فرمانے اے نہیں فرما وَتُعَزِّمُوهُ، محبوب دی تعظیم کرو۔ تو انہوں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے لفظ تعظیم تے پورے قرآن اللہ نے کتے بیان نہیں کیتا، اس واسطے اتھے بھی لفظ تعظیم نہیں آیا۔ تو جتھے لفظ تعظیم ہے رب کائنات نے قرآن کھول کے بیان کر دیتا ہے من یعظم شعائر اللہ، لوگو اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کرو۔ لیکن جدو محبوب دیواری آئی فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، محبوب دی تعظیر کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، محبوب کی تعظیر کرو۔ مولا تعظیم کا معنی بھی ادب ہے تے تعظیر کا معنی بھی ادب ہے۔ مولا تعظیم کیڑا ادب تے تعظیر کیڑا ادب ہے؟ فرمایا تعظیم او ادب ہے جیڑا حد وچ رہ کے کیتا جائے، تے تعظیر او ادب ہے جیڑا حداں توڑ کے کیتا جائے۔ تعظیم و ادب لمیٹڈ۔ مثلا اسی مسجد ہی داخل ہونے جتھے جتیاں لا دینے ویکھن والے بندے نوں اتھوں پتہ لگ جاندا اتھوں مسجد دی حد شروع ہو گئی۔ یعنی مسجد دا ادب اتھوں تک جتھوں تک مسجد دی حد، صفا مروہ دی سائی اتھوں تک جتھوں تک وہ دی حد، اللہ دیا نشانیاں دا احترام اتھوں تک جتھوں تک انہاں دی حد ہے۔ لیکن رب کائنات دے محبوب دے مقام دی کوئی حد نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے دے ادب دی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سبے حد میں عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنفیر، سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ کدی رات نو سڑک دے کنارے تے کھڑے ہو، سامنے موٹر سائیکل آندی ہوئے دوروں، یا کار آندی ہوئے یا بس آندی ہوئے، تو اسی ادھر نو دھیان مارو گے تو انہوں لائٹاں تے نظر آن گیاں، کار نظر نہیں آئے گی۔ جڑے بندے سٹیج تے بیٹھے ہو سامنے کیمرے دے وچ لائٹ لگی ہے، مینوں لائٹ نظر آ رہی ہے، پیچھے کیمرہ نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ لائٹ کیمرے دے وچ لگی ہے، اللہ کرے تو انہوں مثال سمجھ آ جائے۔ لائٹ کیمرے دی ہی لائٹ ہے، کیمرے دے وچ لگی ہے، پر اس لائٹ پیچھے کیمرہ نظر نہیں آ رہے۔ لائٹاں چھوٹیاں تے کار وڈی، تو چھوٹیاں لائٹاں پیچھے وڈی کار نظر نہیں آؤں گی۔ موٹر سائیکل وڈی تے لائٹ چھوٹی، پر اس چھوٹی لائٹ پیچھے وڈی موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہی۔ پر انہاں لائٹاں تو پتہ چل جاندہ پیچھے کار ہے، اس لائٹ تو پتہ چل رہا ہے پیچھے موٹر سائیکل ہے، اس لائٹ تو پتہ چل رہا ہے پیچھے کیمرہ ہے۔ بلا تمثیل ہی دسنا چاہنا اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید، سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی، خود تو رہا پردے میں۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، محبوب دی تعزیر کرو۔ آج اسی سارے تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ نے جڑے کہتے ہیں میلاد منانا تو شرک ہے، اور صرف میلاد ہی شرک نہیں، معراج شرک ہے، 7 10 40 کل عرس شرک۔ جو سنی جتنے امور خیرہ کر دیں سارے تو شرک دا فتوہ۔ اور میں بخاری پاک پڑھن لگا، میرے آقا فرمایا منو تھوڑے میرے تو بعد مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں۔ تو سانگولی سبحان اللہ کی اور صحیح لکیدہ امتی مشرک نہیں ہو سکتا۔ تو ساتھ لفتہ چنی میں کہہ سکنا سنی مشرک نہیں ہو سکتا۔ مشکات پاک حضرت شداد بن عوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بار کے چرز کی تھی اتشرک امتوں کا من بعد کا کہ آقا تو انت امتی تو انت تو بعد مشرک ہو سکتا ہے۔ فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وطنا ولا حجرا، وہ میرا کوئی امتی میرے تو بعد نہ سورج دی پوجا کرے گا، نہ چاند دی پوجا کرے گا، نہ پتھران دی پوجا کرے گا، نہ پتان دی پوجا کرے گا۔ وہ میرا امتی اگر عبادت کرے گا ایک اللہ کی عبادت کرے۔
تسی سارے زندہ باد میں بڑا گناہگار ہوں میرے نام دا نعرہ نہیں مارنا جنہاں دے مار رہے ہو وہ بہت آلہ نے انہاں دے نعرے پھب دے بڑی مہربانی توجہ اللہ اکبر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا امتی میرا ہوئے تو اللہ دی عبادت کرے گا اللہ اکبر اور جیڑا بندہ شرک دا فتوہ ساڑھے تے لاندہ ہے نا اگر ان شرک دی تعریف ہوندی ہوئے تو فتوہ ہی نہ لائے میرے مسلک علماء بیٹھے نہیں میں قدمت ہاتھ رکھ کے عرض کرنا چاہنا درس نظامی دی بڑی مروجہ کتاب شرع عقائد جس اندر عقیدے دی وضاحت وہ دے اندر جڑی شرک دی تعریف ہے وہ میں تو اڈے سامنے کرنا تسی کسے مولوی سامنے جا کے رکھنا اگر سنیاں دے امور خیرہ وچوں ایک نقطہ بھی ہو دیتے صادق ہوندہ ہوئے اسی منہ منگیا انعام دین واسطے تیار الاشراق و اثبات الشریک الالوہیہ بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ شرک کنو کہتے اللہ دی الوہیت وچ کسے نو واجب الوجود مننا جمیں اللہ دی ذات کسے نو مستحق کے عبادت ٹھہرا دینا جمیں اللہ دی ذات سنی ملاد منا کے اے نہیں کہندہ خدا مصطفیٰ ہے یا اے نہیں کہندہ مصطفیٰ خدا ہے سنی کہندہ لوگو مصطفیٰ خدا دا مظہر عدم بن کے آگا تو آڈے وچوں کو بندہ سمندر دے کنارے تے کھڑا ہو شام دا ٹائم ہوئے چاند چڑھے ہوئے تو سمندر ہی دھیان مارو گے تو انہوں چاند نظر آئے گا بولو تو اسی ویک کے کیا کھوگے چاند سمندر ویچ آگیا بول چڑھو شہیدو کیوں جی تو اسی اگر سمندر اچھ ویکھو گے تو انہوں چاند نظر آئے گا تو اسی ویکھ کے کیا کھو گے چاند سمندر ویچ آگیا بولو تو صحیح کوئی لو جلو اب بولے ہیں مردہ نہیں مردہ اچھی آکھو سبحان اللہ آج بولے ہیں مردہ ہوئے تھے وکیل مر جان منڈیاں دے حاکر مر جان خطیب مر جان نات خواہ مر جان جو بولے ہیں مردہ ہوئے تے جے اللہ تے اللہ دے رسول تے ذکر کر دیا موت آوے تے دنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں زبان نو کھولیا کرو حضرات توجہ جدوں ہی اسی سمندر اتحان مارنگے سانو چاند نظر آئے گا تے ساڑھے دلج کدی یہ سوچ نہیں آئے گی کہ چاند سمندر وچ آ گیا یا سمندر چاند بن گیا عقل آکھے گی پانی چاند دا مظہر بن گیا آئے عقل آکھے گی پانی چاند دا مظہر بن گیا بلا تمثیل اے اہل سنت دا عقیدہ ہے نہ خدا مصطفیٰ ہے نہ مصطفیٰ خدا ہے مصطفیٰ خدا دا مظہر بن گیا اللہ اللہ اکبر اندھا نہیں ہے جڑے قبران تے تسی جھک دے ہونا اے شرک میں کہ لتر مار جڑے جھک دے قبران تے سجدے کرنا ساڑھا عقیدہ نہیں اچھی بولو قبران تے سجدے کرنا ساڑھا عقیدہ اوڑی بولے ہو جے بھی قبران تے سجدے کرنا ساڑھا عقیدہ پر میں جڑی شرک دی تعریف کی تھی اٹالو سے طرح ہوں دیتے قائمہ اگر کوئی بندہ الف نو کلی نہیں جان گا وہ بھی کسے مزار تے جا کے اگر جھک دے وہ بھی انہوں اللہ نہیں سمجھ دا اللہ دا بندہ سمجھ دا تو شرک دی تعریف تے ہو دیتے بھی صادق نہیں آئی اندھا نہیں اللہ دیاں صفتہ رسول اچھ من دے اے نہ منیا کرو اللہ دیاں صفتہ اللہ دیاں نے رسول دیاں صفتہ رسول دیاں تو اسی اللہ دیاں صفتہ رسول اچھ کیوں من دے میں کہ اسی اللہ دا قرآن پڑھ کے ویخ لینے ہیں کیا رب دیاں صفتہ رسول اچھ منیاں جا سکتے ہیں نگر اللہ فرمائے ان اللہ بالناس لرعوف الرحیم اللہ دی ذات رعوف تے رحیم ہے یہ تساں میرے نال بولنا میں اللہ دی ذات رعوف تے اللہ دی ذات رعوف تے
یہ دوویں صفتاں اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کی تھی اللہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم ہے وہ تے رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم ہے اللہ فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ دی ذات کریم ہے یہ صفت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی اللہ فرمایا انہ لقول رسول کریم اللہ دی ذات کریم ہے وہ دے رسول دی ذات بھی کریم ہے اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم ہے وہ دے رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم ہے اللہ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ فرمایا لوگو اللہ دی ذات ہدایت دین والی ہے صرف رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ انہ بھی تاکید دا لام بھی تاکید دا جملہ اسمیہ بھی تاکید دا ترے تاکیداں بمانے قسم لے آکے رب فرماندہ سونیا تو انہوں سدھی راہ والہدایت دین والے ایک بندہ کہنا شاہ جی اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے ہدایت پر اختیار رکھتے تھے تو ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے میں کہا میرا نبی ہدایت ونڈ دے میرا نبی ہدایت دن دے پر دینتا انہوں ہے جدے مقدرہ نے رب نے لکھی ہوئے میں کہا اس لائن دے مقدرہ نے لکھی نہیں تو میرے نبی انہوں دیتی نہیں میں کہا 1,24,000 صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا آنکہ نبی پاک نے میں کہا اتھے اختیار نظر کیوں نہیں آیا وہ جنہا ڈھیر یاری ہے جنہا نال ایک نے کلمہ نہیں پڑھا تو روڑا پا دیتا ہی سارے صحابہ نو میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا اللہ فرماتا اللہ نور السماوات والارض فرما زمین آسمانہ وچ اللہ دا نور صرف رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا کی تھی رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ دی ذات نور اور رسول دی ذات نور رب کائنات نے فرمایا ولیکن اللہ یزکی من یشاء فرمایا لوگو اللہ دی ذات مزکی ہے صرف رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم ہون توجہ کرے اللہ دی ذات رؤوف تے رحیم او دے رسول دی ذات بھی رؤوف تے رحیم اللہ دی ذات کریم او دے رسول دی ذات بھی کریم اللہ دی ذات مہدی او دے رسول دی ذات بھی مہدی اللہ دی ذات نور او دے رسول دی ذات نور اللہ دی ذات مزکی او دے رسول دی ذات بھی مزکی جدو قرآن پڑھیا کہندہ نہیں جی نبی پاک نو انج منو جمیں نبی دے صحابہ من دے رہے میں کیا آسان تے انجے ہی مننے ہیں جمیں حضور دے صحابہ من دے رہے آئے اگر صحابہ والا کیتا مننے ہیں تو سنی مننے ہیں کسے ہور نہیں مننے ہیں میں کیا بخاری پاک پڑھو حدیبیہ دا مقام نبی پاک دی بارگاہ حضور دے غلام بیٹھے انہاں کافران اور رب مسعود نو کھلیا انہاں کیا جا جا کے رائکی کر کے آؤ مسلمانوں کا طور طریقہ کیسا ہے وہ ساتھے نال جنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ لوگوں آکے لوگ کہتے داریا ہمیں دیکھیا کیے ذات نخما مخامتن
نخامہ یہ تو مراد بعد علماء نے لیا ہے لعاب دہن، تو جو ہے لعاب دہن، لیکن نخامہ دا معنی عام تھوک نہیں، نخامہ کہندے نے سینے دا جمعیا ہویا تھوک جنہوں بلغم آخ دے یا ناک دا پانی جنہوں زکام آخ دے، جدے نال انسان نو سب تو زیادہ نفرت ہے۔ بندہ تے ویسے تھوک دا روے تے بندیاں نو چیڑ آ جاندی ہے، نفرت ہو جاندی ہے، ایک ہی کام کرن دے تے جیڑا بال بار بار بلغم سنٹے یا نک سن کے بار بار تے لوکی ہوتے تو نفرت کھان گے نا۔ تے عروہ بن مسعود کی کہہ رہے ہیں حضور نے جدوں اپنا نخامہ پاک خنکار مبارک، پنجابی جنوں خنگار آندے، وہ کہنے ہیں جدوں آپا آقا علیہ السلام نے اپنا خنکار مبارک بار چھٹیا، غلام تاکت بیٹھے نبی پاک دے غلام آقا دے خنکار نو زمین تے ڈگن نہیں دے، کوئی غلام چہریاں تے مرد ہے، کوئی غلام جسم تے مرد ہے۔ اگر آقا وضو فرمایا سرکار دے غلام آقا دے وضو دے پانی دے قطرے وہ زمین تے ڈگن نہیں دے، کوئی غلام چہریاں تے مرد ہے، کوئی غلام جسم سے مرد ہے۔ اگر آقا بال پر چھوارے غلام تھلے چادراں بچھارے، کوئی غلام سرکار دے وارانو اپنی دستار وچ سیندا، کوئی غلام کپڑیاں وچ سیندا ہے۔ اور ابن مسعود واپس چلا گیا، انہاں پوچھیا بول اوے کی دیکھ کے آیا؟ آندا کافرو عقل کرو، تسی انہاں دے آقا دی وہ جان دے دشمنوں، پر میں دیکھے انہاں دے آقا نے اگر خنکار منہ وچوں خارج فرمایا غلام سرکار دے خنکار نو آج زمین تے ڈگن نہیں دے، کوئی غلام چہریاں تے مرد ہے، کوئی غلام جسم تے مرد ہے۔ اگر آقا وضو فرمایا سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیتے، چہریاں دی زینت بنائے، جسماں دی زینت بنائے۔ اگر آقا بال تے چھوائے غلام تھلے چادراں بچھا دین، کوئی غلام سرکار دے والانو اپنی دستار وچ سیندا، کوئی غلام کپڑیاں وچ سیندا۔ اور ابن مسعود کہندے نے او جڑے غلام اپنے آقا دے لعاب نو زمین تے ڈگن نہیں دیندے، اپنے آقا دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیندے، اپنے آقا دے او والا نو زمین تے ڈگن نہیں دیندے، اپنیاں جاناں تے دے دین گے، اپنے آقا وال میلی اکھ نہیں ویکھن گے۔ اپنے آقا وال زندہ باد، اپنے آقا وال وہ میلی اکھ کے میں بیکھن دین گے۔ میں چیلنج کرنا جڑے کہنے نے ویسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے رہے، الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک پورے قرآن بچوں کوئی ایک آیت ایسی بھی خواہ اللہ فرمایا ہوئے میرے نبی دے خنکار زمین تے نہیں ڈگن دینا، چہریاں تے مڑو یا جسمہ تے مڑو۔ کدی کسے مولوی صاحب کو سنے ہیں تو انہاں قرآن پاک دی آیت پڑھ کے دسی ہوئے نبی پاک دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دینے، چہریاں دی زینت بناؤ یا جسمہ دی زینت بناؤ۔ یا ایک نبی پاک دا فرمان ایسا آقا فرمایا ہوئے وہ میرے والا نو زمین تے نہیں ڈگن دینا، وہ دستاراں تے کپڑیاں دی زینت بناؤ۔ رب کعبہ دی قسم ہے نہ قرآن تے نہ نبی دا فرمان ہے، صحابہ دے عشق دا تقاضا ہی ہے۔ ایسے بات ذکر نے عشق کردہ اے اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، عشق کردہ اے اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا، جتھے چاہتا
چکا دے عاشق دا سر جتھے جاندا چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے خدا جتھے جاندا چکا دے عاشق دا سر جتھے جاندا چکا دے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا وے شاہ جی نبی پاک نو اون جمنو جنہیں نبی پاک دے صحابہ من دے رہن حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نو آقا نال سفر تے جا رہے ہیں اے لوگو آپ نے موٹے تے لال رنگ دی چادر رکھی ہوئی ہے آقا نو چادر پسند نہیں آئی آقا فرمایا غلامہ چادر کیڑی رکھیا غلام جان گیا آقا نو چادر پسند نہیں آئی وہ گھر گیا آگ پئی پڑتی ہے چادر آگے چسٹی چادر جل گئی جدوں دوبارہ آقا دی بارگاہ جہاد رویا میرے غیب دان آقا فرمایا غلامہ وہ چادر کتھے چھٹا ہے عرض کی آقا وہ پہ جلا دتی ہے آقا فرمایا جے کوئی عورت لا لینی تے کوئی گل نہیں سی عرض کی آقا جیڑی شے تانوں چنگی نہیں لگدی اساں دا کرنا کی حضور جیڑی شے تانوں پسند نہیں اساں دا کی کرنا ہے میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی ساڈے پیچھے لگ جاؤ ساڈا راہ چنگا ہے میں کہا تواڈے پیچھے لگ جانے مک مکا کرو آندا کی میں کہا وعدہ کرو مرن تو بعد قبراں تے آؤ گے آندا نہیں جی اتے جانا ناجائز ہے تے میں کہا وچ جانا بھئی قبراں اتے جانا ناجائز ہے تے وچ جانا کیویں جائز اور مولوی تیرا پلہ کیویں پھڑ لئیے جڑا مرن تو بعد قبراں اتے جان دا وعدہ نہیں کردا او ساکا دا پلہ کیویں چھڑ دئیے جنہیں قبراں وچ وی آ جانا حشر وچ وی آ کیونکہ جڑے کہندے سی مرانگ او نال تیرے اج آنا وی بازیاں ہاریاں جڑے تکدے سن نین دن راتی اج آنا وی باریاں ماریاں نے او جدوں خزاں نے گلشن وچ او وال کھل پنچھی اٹھ گئے مار او ڈاریاں نے محمد بھوٹیا جھوٹا نہیں ہو او جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں اندر شاہ جی انج منو جی میں نبی پاک دے غلام مندر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ام ہانی کون علی پاک دی ہمشیر نبی پاک دی چچا زاد ہمشیر ہمشیر ہمشیرہ نہیں اسی آنے ساڑی ہمشیرہ فلانے بھی ہمشیرہ شیرہ تے ہوندہ وہ جلیبیاں والا شیر دا مطلب ہوندہ دودھ ہم شیر ہم دودھ یعنی ایسا ایک ماں دا دودھ پیتا ہے تو لفظ کیا ہوا ہم شیر ہمشیرہ نہیں آئی تو بعد ہمشیرہ نہیں آکھنا کیونکہ لفظ ہی کوئی نہیں ہمشیرہ ایدہ مطلب ہے ایک شیر پیتا ہے ایک شیرہ تو شیرہ تو وہ جلیبیوں والا ہوتا ہے یا جو وہ چینی کے ساتھ بناتے ہیں اس کو شیرہ کہتے ہیں تو جو شیر ہے اس کا معنی ہے دودھ تو ہم شیر لفظ ہے علی پاک دی ہمشیر نبی پاک دی چچا زاد ہمشیر حضرات نبی پاک ام ہانی دے دروازے تے آگے آکے کنڈی کھڑکائی ہے کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے ہیں مرید دے بوئے تے آ جائے اچانک وہ دی نظر چہرے تے پوے وہ دی خوشی دی انتہا نہیں رہندی ام ہانی کون ہے جدے دروازے
تے کوئی پیر نہیں آیا، نبیاں دا سردار آیا۔ کوئی عام پیر نہیں، نبیاں دا سلطان ہے۔ آپ نے کنڈی کھولی، حضور دے چہرے تے نظر پہ گئی، عرض کیتی حضور قدم رنجا فرماؤ، آقا قدم رکھیا، کلی وس گئی فقیراں دی، کلی وس گئی فقیراں دی، او مندیاں نو گڑ لانا، او مندیاں نو گڑ لانا، عادت میرے پیراں دی، او مندیاں نو گڑ لانا، عادت میرے پیراں دی، او مندیاں نو گڑ لانا۔ حضرات آقا اندر تشریف لے گئے، ساڈے گھر مہمان آ جائے وہ دوڑ کے جانے ہاں، دودھ لے کے آ جانے ہاں، وہ پانی لے کے آ جانے ہاں۔ امی ہانی دوڑ کے گئیاں، دودھ دا پیالہ لے کے آقا دی بارگاہ جا گئیاں، عرض کیتی آقا اینو پی لو۔ آقا تھوڑا جا پین تو بعد جڑا بچ گیا، آقا فرمایا امی ہانی اینو پی لے۔ امی ہانی دا جواب سنو، عرض کیتی آقا میں روزہ رکھیا ہے، پر رب کعبہ دی قسم ہے اج روزہ تروڑ دینا ہے، پر تیرا تبرک نہیں چھڈنا۔ کوئی مانے ایسے؟ یہ میں نفلی روزے کی بات کر رہا ہوں، مدد تو فرضی روزہ رکھیا ہوئے تو تم سادھ لے تو جا کو کہہ رہے ہاں، یہ نفلی روزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تبرک نہیں چھڑیا۔ توجہ ہے تھوڑی؟ تو کہتے ہیں ایسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے رہے، تو ہم نے کہا مانو ایسے جیسے ام ہانی نے مانا۔ تو اسی ہوڑی سبحان اللہ آپ دے، اللہ اکبر۔ اسی تے فصلی بٹھے ہیں نا پاج کے، کدی اس فصلے وڑ گئے کدی اس فصلے وڑ گئے، جنہیں نماز ہی پڑھنی ہے جدے پیچھے مردی پڑھ لے، نماز ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے آگے کوئی رسول اللہ کا گستاخ کھڑا ہو، صحابہ کا یا اہل بیت کا یا اولیاء کاملین کا گستاخ ہو، اس کے پیچھے ہو جائے گا تو پھر کیویں آکھ دے تسی؟ اور سمجھوتا تا غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ نہیں کیتا، کسے آکھیا تو سلمان تصویر نو کیوں مارے وہ تیرا ہوتا مذہب ایک سی، فرمایا بکواس بند کر، وہ میرا ہوتا مذہب ایک ہوتا، میں کدی نہ ماردا، وہ گستاخ رسول سی، میں آج کے رسول۔ ہونا تو کوئی سمجھوتا نہیں کیتا، حج ازی سمجھوتے کرنے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوئے مثل مومن کیڑا درخت، صحابہ عرض کر دینے اللہ تعالیٰ دا رسول بہتر جان دا، حضور فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن۔ حضوروں کس طرح فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے تنے دا ساتھ چھڑ دے دے، موسم بارش آ جائے تو پتے چھڑ جان دے، موسم خزاں آ جائے تو پتے چھڑ جان دے، وہ جکھڑ آ جان تو پتے چھڑ جان دے، لیکن کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے، وہ موسم کوئی آ جائے سوکتے جان دے پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے۔ اسی طرح مومن ہے وہ مرتے جائے گا پر دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا۔ مومن مر تو سکتا ہے پر اس کے دل سے حضور کی محبت نہیں جا سکتی۔ ساڈا تے اسی تے سننی ہاں تے سانوں تے پتا پہ سانوں حضور نے بچا لینا تو آئیں تے اسی ذکر کرنے ہیں۔ اے تے پالا ہونا نو ہے جنہ دے نہیں ہے، مر گئے ہونا دے جڑے کہن مر گئے، ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ۔
ہمارے زندہ ہے تو کہتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی ایک حقائق نقل کی تھی فرماندے ایک بکری جنوں بچھڑ گئی بکری اگے اگے تے بگیاڑ دے پیچھے لگ گیا بکری اگے اگے بگیاڑ پیچھے پیچھے بکری بچن واسطے دوڑ دی ہے بگیاڑ پھڑن واسطے دوڑدا ہے بکری ماری چھلانگ تے دلدل وچ کھب گئی پیچھے بگیاڑ تیز لگا ہوندا سی اونے چھلانگ ماری تے بکری تو اگے جا کے کھب گیا بکری ہسن لگ پئی انہیں کہا ہسی کیوں ہے انہیں کہا ہسی اس واسطے ہاں اوے میرا مالک تے ہے وے اللہ کرے تانوں سمجھ آ جائے انہیں آکھا میرا مالک تے ہے وے انہیں جدوں گھر جا کے بکریاں واڑے وچ تاڑنیاں نے تے سب تو پہلا گنے گا جے وچ میں نہ ہوئی ہاتھ گا وہ چینی تے اوتھے رہ گئی اوے انہیں تے مینوں لین آ جانا او بگیاڑا تیرا کون ہے ساڈے تے ہے نہیں آئے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں سرکار کہے گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے سنا دو یہ معیدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں وہ پاویں لکڑی دا تھم بھی کیوں نہیں جدنا حضور ٹیک لا کے خطبہ دیں دیں تے جدو ممبر تیار ہو گیا تو حضور ممبر تے تشریف لے گئے تے لکڑی دا تھم رون لگ پیا صحابہ سجے کھبے بندے نے بچہ بھی کوئی نہیں تے روندہ کون تے لکڑی دا تھم انج روندہ ہے جمیں پتر باپ دی جدائی وچ روندہ ہے تو میرے آقا نے ممبر تو تھلے تشریف لے آئے وہ دیتے ہاتھ پھیر رہے نے تے انج پیار فرما رہے نے جی میں باپ بیٹیاں نال پیار کر دے اللہ فرمایا محبوبہ ایدہ رونا میں نو پسند آگے یا اللہ کمیں فرمایا کل انسانی شکل جنت جائے گا عرض کی تھی مالکہ انسان دوزخ وچ اے لکڑی دا تھم جنت فرمایا یہی تو بتانا ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں اوپا میں لکڑی دا کیوں نہیں پر تیرے نال تے پیار کر دے کہ نہیں کر ساڑھا تو یہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرتے تے ساڑھے تے اسی ملاد پاک تے چڑھنیاں لا لئیے ملاد پاک تے مرچاں لا لئیے تے لوکاں نو لڑ جاندی ہیں یہ بھی برداشت نہیں ذکر تے بڑی دور دی گل یہ بھی برداشت نہیں ذکر بڑی دور دی گل میں نارنگ منڈی تقریر کرنے واسطے گیا تے ایک بندہ میں نے آندھا شاہ جی یہ نیاں بتیاں میں کہ خیر ہی ہے آندھا جی تھوڑیاں ہونیاں چاہی دیاں نے میں کہ کنیاں کہ ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ ہے میں کہ جتے ایک تے ادھی نال چل دے تو اڈا چل دے ساڑھا نہیں سمجھ آئی جائے نہیں اجے بھی سمجھ آئی تو وہ گاما کانا جتھے ایک تے ادھی نے چلدا تہاڈا چلدا کسے کانے نو آکھیا سی انے آندا بھاجی انے نہیں کانے ایک اکھ نال جتھے چاواں جدوں چاواں جا سکنا آ سکنا تے میں کہ مولوی تیریاں کنیاں اکھاں نے آندا دو تے میں کہ جی ایک کر دئیے ایک نال کام تے چلے گا آندا شاہ جی کام تے چل جانا پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہ اے ہوئی تینوں میں دسنا چاہتا تیریاں تم اکھاں وچوں ایک کر دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا لائٹاں تھوڑیاں ہون تے نبی دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں لگتا یہ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے پیار ہے کیسی انہوں نے ذکر کر رہے ہیں یہ وجہ یہ نہیں کہ اسی حضور نال پیار کر رہے ہیں حضور بھی ساڑھے نال محبت کر دیں جس کے ساتھ حضور محبت نہیں کرتے ان کو توفیق ہی نہیں حضور کے ذکر کرنے کی وہ ممبروں پہ بیٹھ کے حضور کی مثلیت تو بیان کر سکتے ہیں فضیلت بیان نہیں کر سکتے تگمان پھر فضیلت بے مثلیت بیان کر کے ممبران تے بیٹھ کے حضور دی مثلیت بیان کر کے تے گمانے کرتے ہیں کہ حضور نے ہماری قبر میں آنا میں کہا بدبختہ مثلیت بیان کر کے یہ سوچیں حضور ساڑھی قبر چاہنا تو سن حدیثاں دو نے ایک یہ ہے کہ عکس پیش کیا جائے گا اور ایک یہ ہے حضور خود تشریف لائیں گے انیلسس کر
کے دیکھ لے آقا دا عکس ہونا قبراں وچ پیش کیتا جانا جڑے ممبراں تے صرف مصطفیٰ دی مصریت بیان کر دے پر آقا ہونا انہاں دیاں قبراں وچ جڑے آقا دی فضیلت بیان کر دے تو جو اہل سنت ہیں وہ حضور کی فضیلت بیان کرتے ہیں انہاں دا مثلیت اتے زور ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں میں بھی نکھیڑا تو اڈا کر دیں فضیلت تے مثلیت دووے چیزاں پائیاں جان جس شخصیت چو رسول ہوں جے کلی فضیلت ہوئے تاں بھی رسول نہیں جے کلی مثلیت ہوئے پھر بھی رسول نہیں فضیلت بھی ہو اور مثلیت بھی ہو فضیلت کہتے ہیں مقام کا اعلیٰ ہونا اور مثلیت کہتے ہیں ایک جیسا نظر آنا نہیں سمجھ آئی تو مثلیت کہتے ہیں ایک جیا لگنا جی میں اسی ہوں سارے بیٹھے ہیں اسی ایک دوسرے دی مثل ہیں ایک کو جے لگ رہے ہیں فضیلت کہتے ہیں مقام دا اعلیٰ ہونا فرشتیاں چ فضیلت ہے مثلیت نہیں اس واسطے او رسول نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی تو وہ نبی نہیں وہ تے فضیلت ہے مثلیت نہیں کیڑے مکوڑے حشرات انہاں وچ مثلیت ہے فضیلت نہیں لیکن اللہ نے انسان نو فضیلت بھی دیتی تے مثلیت بھی دیتی ہے اس واسطے انہاں انساناں وچوں نبی بھی نے تے رسول بھی نے تو جس کو فضیلت بھی ملے اور مثلیت بھی ملے تے حضور دی فضیلت کی ہے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان ہے تے مثلیت کی ہے کہ حضور صحابہ دے جرمٹ بیٹھے نے تے ایک مائی آ کے آواز مار دیئے تے حضور نلین بھی نہیں پاندے وہ دے کول جا کے کھلو جاندے نو گلناں کرنی شروع کر دیتی ہیں ہاں جی تے صحابہ اکرام عرض کر دیں حضور انہوں لوگ کی مجنوں آخ دینے اے پاگل ہے تے تسی ہو دینا گلناں کر رہے میرے آقا فرمایا میرے غلاموں اے دیاں میں نہیں سننیاں تے کائنات چھوڑ کون جو سننے والا آئے اور پھر جدوں انہیں گلہ سنا لئیاں نا تے آقا نے پھر جاندی واری آکھیا بی بی جدوں دل دے غم سنانے ہونا آ جا کر میں محمد تیریاں سن لیا کرا آئے یہ ہے حضور یہ ہے مثلیت ہن تسی کسے گورنر دے کول جاؤ کچھ بن جاندے سے نہیں انج دن گورنر دے کول جاؤ تے انہوں جا کے دے گھر دا کنڈا کھڑکاؤ تے آکھو جی فلانا کم ہے کہ چلا ہے دفتر چاہیں تینوں پتہ نہیں میرے پی اے نو مل جا کے وہ بندے نو تسی پوچھو گورنر کو گیا سا تسی آکھو گے یار وہ تو بڑا بہت غصے والا بندہ ہے بہت توبہ توبہ بھئی انہیں تے آکھیا بھی تو ایتھے لین کی آیا چل پہ دفتر آئیں میرے پی اے نو مل فلانے نو مل پھر میرے تک گل پہنچے تو ڈائریکٹ ہی تھے آگے واقعی بھی گورنر ہے تے جے وزیر اعظم کو جاؤ ہن وزیر اعظم بڑا کہ گورنر اوڑی اوڑی آکھو وزیر اعظم تے وزیر اعظم کو بندہ جائے تے جا کے آکھے جی میں دستخط کروانے سانو بھوگا کھول کے اندر بٹھا کے چاہ پیا کے آکھے لے آؤ جی تے دستخط کرے پھر آکھے جناب اے لو جدوں بھی میری خدمت کی ضرورت ہوئے تسی آ جایا کرو تے تانوں کو بندہ پوچھے سنا ہوئے وزیر اعظم کو گیا سا تسی آکھو وہ کہدا وزیر میں گیا انہیں میں اندر بٹھایا نالے چاہ پیائی نالے دستخط کیتے وہ کہدا وزیر تسی سمجھے نہیں میں آکھن کی دیا تسی وزیر اعظم نو نہیں کچھ بھی سمجھا جڑا گورنر تو ہاں گورنر اگر اپنے سٹیٹس تے رہ کے تیرے نال گل کیتی ہے تینوں کم تر سمجھ کے تے تسی انہوں آندے ہو گورنر ہے تے وزیر اعظم اپنے مقام تو اتر کے تیرے مقام تے آ کے تیرے ورگا بن کے تیرے کول بہ کے تیرے نال گل پیا کردا ہے انہوں تو سمجھ دے ککھ نہیں تے تو کی جانے رسول کی آئے میرے آقا تے کسے دا دل نہیں توڑیا اور نبیان دا سردار ہو کے بھی کوئی مجنون نہیں آ جائے تے آقا فرما دے اے دیا میں نہیں سنیا تے کون سنے اوتھے تے کسے نو ہی انکار نہیں میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو
میرے حضور صحابہ اکرام دے نال سفر تے نکلے تے میرے آقا علیہ السلام نو پیاس محسوس ہوئی تے حضور نے فرمایا غلاموں پیاس لگی. عرض کی حضور ہے کول ہی ایک غلام دا گھر ہے تے جے تسی آکھو تے ادھر چلے جانے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو چلیے. یہ لج پالی کی بات بھی بتا رہا ہوں اور جو کہتے ہیں ایسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے رہے. میرے آقا علیہ السلام نے جا کے کنڈی کھڑکائی وہ غلام باہر آیا. جدو حضور دے چہرے تے نظر پئی نا کیفیت چینج ہو گئی. آقا آ گئے. حضور اندر تشریف لے آؤ. آقا اندر چلے گئے. سرکار نے فرمایا پیاس لگی ہے یار پانی تے لیا. حضور نے جدو پانی منگیا کدی سجے دوڑ جاندے کدی کھبے دوڑ جاندے. آقا دی بارگاہ نہیں آیا. آقا فرمایا غلاموں جدے مہمان بن کے آئے ہیں میزبان نو لے کے آؤ. غلام دوڑے دوڑے گئے انہوں لے کے آقا دی بارگاہ جا گئے. سامنے کھڑا ہویا. آقا فرمایا غلاماں تیرے کو پانی منگیا وہ پانی کیوں نہیں لے کے آیا. اکھا میں چتھرو جاری ہو گئے. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں. کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں. کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے. رات غلام روندہ. آقا فرمایا رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی آقا تہاڈی شان والا تہاڈا مقام والا. آقا میں بڑا غریب ہاں تساں پانی منگیا ہے میرے گھر تو برتن ہی کوئی نہیں میں پانی کدے وچ لے کے آواں. آقا فرمایا غلاموں او تسی بھی تو پانی پیندے ہو او تسی کادے وچ پیندے ہو. عرض کیتی آقا میں مشک بھر کے لے آؤں میرے بچے چلو کر دیں میں پانی پانا تو پی لیندے نے پھر میں چلو کرنا وہ پانی پاندے نے تے میں پی لینا. آقا فرمایا غلاماں اتھرو صاف کر لے اوے جا پانی لے کے آ اج میں بھی اونچے ہی پینا ہے جویں تسی پیندے. جا پانی لیا تے ہون رونا نہیں. غلام خوشی نال پھلیا نہیں سمایا. وہ دوڑ کے گیا وہ جناب مشکیزہ در کے لایا. آقا نے چلو کی دینے غلام پانی پائی جاندہ ہے. غلام دیا نظرہ انہیں چمڑے تے ٹک گئیاں. وہ جتنے چمڑے تے آقا دا ہاتھ لگ دائے یا سونا لب لگ دائے. آقا اجڑی جھوک بسا کے چلے گئے نے. غلام نے چمڑا کٹ کے رکھ لیا. لوکی پوچھ دینے وہ چمڑے دا کی کرنا ہے. آندہ تسی کی جانو ایدی شان کی ہے ایدہ مقام کی ہے. وہ جدوں کوئی بیمار میرے دروازے تے آ جاندہ ہے چمڑا پانی بگو کے پلا دینا اندہ بیمار جاندہ شفا یاد ہو. پھر کہے ایسے مانو جیسے حضور کے غلام مانتے رہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہسی تے دعوت فکر دینے ہیں بھئی آکڑ چنگی نہیں ہوندی. نہیں تو انہوں سمجھ آئی میری کہ آکڑ چنگی بندہ ہوئی جڑا فلیکسیبل ہو. اللہ نے جھکنے والا پسند ہے. اللہ دی بارگاہ چ جھکنے والا پسند ہے. وہ جے تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں سادہ جی مثال ایک دے دینا. حکے دیاں دو نڑیاں ہوندیاں نے ایک سدھی ایک چکی ہوئی. کدی تساں سدھی نڑی نوی منہ لاندے ہم ویکھیا کسے نے تو انہوں پتہ ہی نہیں خورے تسی حکا ویکھیا ہی نہیں. کیوں بھائی وہ جڑی سدھی نڑی ہوندی ہے کدی وہ دے اتے بھی منہ لایا کسے نے وہ دے تے ہمیشہ آگی رکھی جاندی. منہ انہوں ہی لاندے نے جڑی جھکی ہوئے. نہیں سمجھ آئی ہے جب بھی تو تقریر ہو گئی ہے تو جدو سمجھے نہیں تو تقریر میں نے پتہ لگ گیا کہ تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی. میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہے جدہ نائے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ. یہ آقا دا بدوی غلام. بدو آندے نے پینڈو نو
کردا کی ہے جی ساڈے جٹ حضرات اپنی پیلیاں میں سبزیاں بیجتے ہیں تے منڈیاں چ فروخت کرتے ہیں. یہ بھی سبزی بیجدا مدینے دی منڈی وچ فروخت کردا. ایک دن آقا نے کرم فرمایا سرکار منڈی تشریف لے گئے وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی. اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاندا ہن سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا حضور دی بارگاہ جا جاندا. سارے غلام نظرہ نیمیاں کر کے بیٹھے نے یہ غلام نظرہ چک کے حضور دے چہرے ول تکدا ہے. آقا فرماندے نے انج کیوں وینا ہے کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے. وہ کیسا غلام ہے جنوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے. یہ غلام حضور دا ذکر سن کے چین حاصل کردا ہے. ہن دیوانہ روز آ جاندا روزانہ آ جاندا پیراں کول مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا ہوئے مرید. میں لفظ کیا کیا ہے مرید نہیں میم اتے پیش پڑھنی ہے مرید. لفظ مرید نہیں ہوتا. جو لفظ مرید ہے اس کا معنی ہے مردود راندہ ہوا. میم اتے پیش پڑھو گے مرید اس کا معنی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا. مرشد ہوتا ہے مرشد نہیں ہوتا. مرشد راہ دکھانے والا مرشد جس کو راہ دکھائی جائے. یعنی اسی اپنے پیر نو مرشد کہہ کے یہ دسنیاں پئی اسی تیرے پیر نہیں سمجھ آئی. ساڑھے نات خانہ انگلی دا اشارہ کر کے گیا مرشد سونا مرشد سونا مرشد سونا. وہ مرشد دا معنی ہوندہ ہے انہوں راہ دکھائی گئی. یعنی ہم اپنے پیر صاحب کے توجہ میرے والا ہے ہم اپنے شیخ کے مرشد ہیں وہ ہمارے مرشد ہیں. یہ اس میں فاعل اور مفعول ہے. تو لفظاں دا بھی زیر زبر پیش نہ معنی بدل جانا. میں نے کئی بندے کہتے ہیں جی اسی وضو کر رہی ہے وضو واد تے زبر نال وضو پڑھو گے دا معنی ہے پانی. واد تھلے زیر پڑھو گے وضو اے دا مطلب ہے برتن. واد تے پیش پڑھو گے وضو اے دا مطلب ہے پاکی طہارت. یعنی وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرنا. تو زیر زبر پیش سے معنی تبدیل ہو گیا. اس واسطے بولن لگے ہیں جی میں مثلا اسی قرآن پاک پڑھنے اگر اسی پڑھیں گے قل ہو واللہ احد احد اس کا معنی بنے گا قل. اگر ہم دو نقطوں والا پڑھیں گے تو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. لیکن کئی بندے نے قل کہہ دیں او کاف ڈنڈے والا تے اگے احد نہیں آہدے احد کہہ دیں دعا اکھا والی ہے. یہ دا معنی بدل جائے گا کھا لیجئے اللہ کمزور ہے. معنی تبدیل ہو گیا نا. اسے واسطے سانو قرآن بھی پڑھنا چاہیے تھے کسی طریقے نال پڑھنا چاہیے. حضرات میرے آقا علیہ السلام دے غلام توجہ کسے دے میرے آقا علیہ السلام کیا بات کر رہا تھا. حضور دا غلام روز ہی آقا دی بارگاہ چا جاندا. ہن کسے پیر کول کوئی مرید آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا وے لوگ آکھن گے تو پیر روز ہی آ کے تنگ کرنا ہے. کدی پیران میں سوٹ لے آ کے دیتے ان غلام آکھیا تم آقا دی بارگاہ چ روز آ جانا. کدی حضور نو بھی سبزی کھوائی ہے انہیں آکھیا مینوں تسی اتنا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی. انہیں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے. انہیں کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے. انہوں نے تو کے رومال وچ بن لینا. جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا. حضرات روزانہ کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا رہے. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہونے فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہن روز ہی کدو لے کے آ جاتا روزانہ تحفہ لے کے آ جاتا. حضور کی ہونا چاہیے. آقا فرمایا جدوں کو تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے. ہن جدوں بھی آوے گا اساں بھی تحفہ دینا.
اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ چ آ گیا. آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوے, فرمایا کھجوراں لے کے آؤ. بلال کھجوراں لے کے آ گئے. آقا کھجوراں ظاہر نوں کھا دتیاں. ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں, ٹٹکاں جیب وچ پا لیاں. او کسے ماڑے بندے دی یاری تین دے چوکی نہ لگ جائے, ایم پی نہ لگ جائے, ایم این اے نہ لگ جائے, لوکاں نوں دسدا پھرے گا اے لوکو چودھری میرا یار, ایم پی اے میرا یار, ایم این اے میرا یار, کڈا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا ایمان. حضرات منڈی جاندا بندے کٹھے کرنے کر لیندا, کہندا لوکو نبی میرا یار, میں نبی دا یار ہاں. اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے, لوکی مذاق کر دین انج دیاں گلاں نہ کریا کر. کتھے تیری ذات, کتھے نبی دا مقام, او جیب وچ ہاتھ پا لیندا, چٹکا کڈ لیندا. کہندا مذاق نہ کرو, آقا نے تحفے دتے ہوئے نے. حضرات وہ کہندا گل یاری تک نہیں جو رہی, گل تحفے تک چلی گئی. آقا مینوں تحفے دے, میں اپنے آقا نوں تحفے دینا. اے چٹکاں ویکھ لو, انہاں کھجوراں دیاں چٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے. حضرات منڈی جاندا بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا. حضرات لوکی مذاق کر دیں, پھر نکرے بیٹھ جاندا, چھم چھم اکھاں وچ انتھرو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا, تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا, پیار تے پرچار کرنا. لوکی مذاق کر دیں. ایک بندہ آقا دی بارگاہ چ آ گیا, عرض کیتی حضور ظاہر نوں منع کرو. او منڈی جا کے بندے کٹھے کر لیندا, کہندا لوکو نبی میرا یار, میں نبی دا یار ہاں. اوے لوکو نبی نال یاری لگ گئی ہے, لوکی مذاق کر دین. حضرات آقا فرمایا او غلاموں او ساڈی یاری دا اعلان کر دے, او پیار دے پرچار کر دے. لوکی مذاق کر دین, پر دن چڑھ لین دو, او منڈی جائے گا. منڈی جا کے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا. اساں آپ جانا, آپ جا کے وہ دی یاری دا اعلان کرنا. ہن جڑے سبزی ویچنے ہوندے نا, انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے, ویلے نال وک جائے گی, مول چنگا لگ جائے گا, چھتی فارغ ہو جائیں گے. تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا. حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا, کہندا کدو لے لو, اوے لوکو کدو لے لو, اوے لوکو. آقا فرما توجہ کرو, کہندا کدو لے لو, اوے لوکو. اے دروازہ نہ دے, ادھر منڈی آقا آ گئے. فوری ہر بندے دے دل یہ سوال گزریا ہونا بھی انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا تو حضور سامنے آئے ہون گے, پر نہیں, میرے مصطفیٰ آئے او دی کنڈ ول. اساں کسے نو مذاق کرنا ہوئے نا تو کوئی بندہ پرہ نمو کر کے کھلوتا ہوئے تو دبے دبے پیر جانے ہیں, او دیاں اکھاں گیا ترہ کہنے دس حملہ میں کون تے جے دس دے دے تے ہاتھ چھڑ دے دینے, نا دسے تے اکھی تے دسیں گا تے چھڑنے. حضرات آقا دبے دبے پیر رکھے آئے, ظاہر دیاں آقا گیا تو رکھے. آقا فرمایا او میں کون. حضرات لوکی دیکھ دیں, ظاہر توجہ نہیں کرتا. آقا فرمایا او میں کون. کہندا کدو لے لو, اوے لوکو کدو لے لو, اوے لوکو. آقا فرمایا او میں کون. تسی کہندے ہو گے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے. میں کہا نا نا
آقا دے غلام کہندے سرکار نوں لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آندے لے آ جاندے سن اسی جان جاندے ساں اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود نے انہوں پتہ کیوں نہ لگا ہوئے گا جدی کنڈ نال آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا اسی آنکھوں کے شاہ جی پتہ لگ گیا تے جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے آقا فرمایا او میں کونا کہتا کتو لے لو اے لوگو کتو لے لو اے لوگو آقا فرمایا او میں کونا دل وچ خیال کردہ جے میں کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول جے میں کہہ دیتا رب دے نبی جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جفا چھٹ دینا آقا نے جفا چھٹ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا او میں کونا اگے ہولی بولدا ہن روڑا پا کے پوری منڈی نوں مخاطب کردا آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو اے لوکو او نہ لو گے پچھتاؤ گے اے لوکو تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہولی بولدا رہیا ہن روڑا پا کے پوری منڈی نوں مخاطب کیوں کردا انہاں لوکاں نوں دسنا چاہ رہا جڑے مذاق کرتے رہے او پل پل روندے رہے دسنا چاہندا اوے لوگو جتے بارے مذاق کرتے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب ہے آپے ہی آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہم مذاق آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا نا انہیں نہیں بولنا انہوں تے نسبت لگی ہے اے نہیں بولنا حضور دے غلام دے رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گھٹوں پھاڑ لیا گھٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرما کون ہے او ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردا حضور میں کچھ جدا مول کنے لانا ہے آقا فرمایا چپ کر جائے جدا مول محمد لا دے ہوئے زمانے میں چودی قیمت دے کون سے میں کو جی میرا دل پر سونا کی کن سنو پاوا ہو نہ میں سونی تینا کن پلے کی کن یار مناوا ہو تیرے میرے او وردانا تلک وسیلے پاما ہو یو دکھ ہمیشہ رسی بہو کتے روندی نہ مر جاما ہو ایک بھائی نے پرچی کر لی سی حاجی امرت سری حاجی اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں پیر منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ دے بانی سائیوال والے اپنی کتاب لکھ دینے کہ میں حاجی اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ حضور دے روزہ پاک پہ حاضری دیتی تھے آپ فرماندے نے جدوں میں حاجی صاحب نے روٹی کھانی شروع کر دینی تے ایک بلی نے کوڑ آ جانا آپ نے کدی انہوں دودھ پا دینا کدی روٹی دا ٹکڑا پا دینا کدی گوشت پا دینا وہ بلی انی منوس ہو گئی پر جدوں آپ نے بیٹھنا روٹی کھان واسطے انہیں آ جانا آپ نے بلی نو پکڑنا تو دے قدم اپنے سینے نال مس کرنے اے او قدم نے جڑے حضور دے در تے لگ دے حاجی صاحب کہندے نے ایک دن میں بلی نو اٹھایا تے میں دل وچ سوچ رہا ایک خیال کر رہا دل وچ کہ چونکہ بلی میرے نال منوس ہے تے میں بلی نال منوس ہاں تے جدوں میں جانا ہے انہوں میں نال ہی لے جانا حاجی صاحب کہندے نے جے میرے دل وچ سوچ آئی تے بلی میرے ہتھوں نکل گئی
آپ فرمانے روٹی کھان لگا تے بلی نہیں آئی. میں کیا پتہ نہیں کیوں نہیں آئی, پریشان ہویا. 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, بلی نہیں آئی. میں کیا کوئی گل نہیں, جدن میں جانا تینوں نال تے لے ہی جانا. فرماندے حضور دے روزہ پاک تے گیا تے وہی بلی جڑی روز آ جاندی سی اج حضور دے روزہ پاک دیاں جالیاں نال چمبڑی ہے. میں کیا کوئی گل نہیں, جدن میں جانا تینوں نال تے لے ہی جانا. حاجی صاحب کہندے آخری دن رہ گیا, اپنے کمرے جا کے بستر تے لیٹیا. اکھ لگ گئی ہے, قسمت جاگ گئی. آقا تشریف لے کے آ گئے. فرمایا اسماعیل سویرے جانا ہی, عرض کیتی آقا جانا. فرمایا کلیاں جانا کہ کسے نال بھی جانا. عرض کیتی آقا پہلے تو کلیاں جانا سی, ہن کلیاں نہیں جانا. ایک بلی ہے جڑی میرے نال بڑی منوس ہے, میں بلی نال بڑا منوس. میں جدو جانا حضور بلی نو نال لے کے جانا. آقا فرمایا اسماعیل تو چلا جائیں پر بلی نو نال نہ لے کے جائیں. تم چلا جائیں پر بلی نو نہیں لے کے جاؤں. حاجی صاحب کہتے ہیں میں پوچھا حضور کی وجہ میں بلی نو کیوں نہیں نال کروں, یہ دی کی وجہ؟ حضور فرمایا اسماعیل جتن میں ارادہ کیتا ہی میں بلی نو نال لے کے جانا. وہ دن تو لے کے اج تک میرے روزے دیا جالیاں نال وہ چمبڑ چمبڑ کے روندی ہے تے رو کے کہندی ہے آقا اس واسطے نہیں جاندی بھئی کہ ایک مینوں گوشت پا دیندا یا دودھ پا دیندا, کسے لالچ واسطے نہیں, وہ تیرے نال پیار کردا ہے اس واسطے جاندی بھئی یہ تیرا عاشق ہے. میں یہ نال پیار کرن لگ پئی. آقا یہ مطلب نہیں جدوں جائے مینوں اپنے نال لے کے جائے. آقا اینوں آکھو میں تیرا در چھڈ کے نہیں جاؤں. حضور میں تہاڈا در چھڈ کے نہیں جاؤں. ہائے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تے رومیہ کشمیر نے اپنی زبانیں ترجمہ کی تو آپ فرما دینے جس تن اندر عشق سمایا تے پھر نہیں اس نے جانا. وہ جس تن اندر عشق سمایا تے پھر نہیں اس نے جانا. وہ سونے پاویں وہ ملن ہزاراں پر آسان نہیں یار وٹانا. سونے پاویں وہ ملن ہزاراں پر آسان نہیں یار وٹانا. حضرات میں آخر تے ایک پیغام دینا چاہنا, ہر جگہ تے دینا. میرے آقا دا فرمان ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک. جڑا بندہ 5 ویلے نہ پڑھے انہیں اپنے آقا نو راضی نہیں کیتا تے جڑا پڑھے انہیں راضی کیتا. ساڈے وچوں کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا اپنے آقا نو ناراض کرنا چاہتا. انشاءاللہ پھر 5 ہی پڑھا گے. سکھ نو کو بندہ کہے نا اے 2000 روپیہ لائے تو داڑی من, وہ آکھے گا 10,000 بھی دے میں تو نہیں مننی. کیوں؟ اندھا گرو دی سنت. حالانکہ دا گرو جھوٹا ہے, وہ آپ بھی جھوٹا ہے, وہ دا ترم بھی جھوٹا ہے. وہ جھوٹے گرو دی اینی گل مند ہے بھئی اسی پیسے اپنی جیب پچھوں میں دئیے تو داڑی نہیں مناندہ. مسلمانوں ساڈا نبی سچا ہے, ساڈا دین سچا ہے, ساڈے مسلمان اسی سارے سچے. ہتھوں پیسے دے دے کے داڑیاں منوا دیں.
بڑھے بڑھے بابے رگڑا کے داڑھی بنا کے اتنے پھٹکڑی لواندے تے جے قبر وچ پوچھیا ما کنت تقول فی ھذہ الرجل تے آقا فرما دیتا اے دے کولوں کی پوچھ دیو اے دا تے چہرہ ہی میرے غلاماں والا نہیں کوئی جواب دے سکنے پھر سانو چہرے تے حضور دی سنت بھی سجانی چاہیے ماپیاں دا احترام کرنا چاہیے جڑا بندہ والدین دا بے ادب ہو کدی بھی جنت وچ نہیں جا سکتا میں سانگلہ ہل تو آیا میری توڑی پہلی ملاقات ہے میں سید زادہ بھی ہیں تے مسافر بھی ہیں میں توڑے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جے تو میرا قد چھوٹا ہو گیا ہوڑی بولے ہو سٹیٹس وچ کمی آ گئی اگر میں تو انہوں نہ جان دیا آیا توڑے گیا ہاتھ جوڑے نے میرا قد چھوٹا نہیں ہویا تے جے تسی گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے توڑے بھی قد چھوٹے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سانو سب عمل دی توفیق عطا فرمائے جتنے حضرات آج دی اس محفل پاک چاہے ہو اللہ قدم قدم دے بدلے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے ماشاءاللہ جی 27 تاریخ یعنی پرسوں کل 26 ہے آج 26 ہو گئی ہے اس تو اگلا دن 27 تاریخ بروز اتوار 27 مارچ بروز اتوار زینت العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی دامت برکاتم العالیہ انہوں دے بیٹے دی ہر سال گرہ دے موقع تے بہت بڑا جشن ہوں دے حضور دے میلاد دی محفل سجدی تے اتھے زینت العلماء بزرگ آل سنت حضرت علامہ مولانا بابا جی جمال الدین بغدادی صاحب مدد اللہ آپ دا پر مغز خطاب ہوئے گا اور اس تو بعد زینت العلماء سرمایہ آل سنت حضرت علامہ قاری محمد افضال نقشبندی صاحب فیصلہ آبادی انہوں دا بھی خطاب ہوئے گا اور حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رضوی صاحب لاہور والے مدد اللہ علی انہوں دا بھی خطاب ہوئے گا سارے نے اتھے شرکت کرنی ہے میں بھی آنا ہے ساڑھا تے اپنا کار ہے سارے اتھے تشریف لے آنی ہے اور اس محفل پاک دی رونق نو دوبالا کرنا اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ ساڑھا تے اسی تے سننی ہیں تے سانو تے پتا پہ سانو حضور نے بچا لینا تو آئیں تے اسی ذکر کرنے ہیں یہ تے پاڑا ہونا نو ہے جنہ دے نہیں ہے مر گئے ہونا دے جڑے کہن مر گئے ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ ہمارے زندہ ہے تو کہتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی یہ ایک حقائق نقل کی تھی فرماندے رہے ایک بکری جنہوں مچھڑ گئی بکری اگے اگے تے بگیاڑوں دے پچھے لگ گیا بکری اگے اگے بگیاڑ پچھے پچھے بکری بچن واسطے دوڑ دی ہے بگیاڑ پھڑن واسطے دوڑ دے بکری ماری چھلانگ تے دل دلچ کھب گئی پچھوں بگیاڑ تیز لگا ہوندہ سی انہیں چھلانگ ماری تے بکری تو اگے جا کے کھب گیا بکری ہسن لگ پئی انہیں کیا ہسی کیوں ہے انہیں کیا ہسی اس واسطے میرا مالک تے ہے وے اللہ کرے تو انہوں سمجھ آ جائے انہیں آکھا میرا مالک تے ہے وے انہیں جدوں گھر جا کے بکریاں واڑے بھئی تارنیاں نے تے سب تو پہلا گنے گا جے بچ میں نہ ہوئی آٹھ گا وہ چینی تے اتھے رہ گئی وہ انہیں تے منوں لین آ جانا او بگیارا تیرا کون ہے ساڑھے تے ہے نہیں آئے گناہگار جو محشر میں فریاد کرے گے آیا ہوں سرکار کہے گے سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں امت کی بخشش کا اصرار کریں گے سنا دو یا معیدہ سنا دو ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں وہ پاہمیں لکڑی دا تھم بھی کیوں نہیں جدنا حضور ٹیک لا کے خطبہ دیں
جدو ممبر تیار ہو گیا تو حضور ممبر تے تشریف لے گئے تو لکڑی دا تھم رون لگ پیا صحابہ سجے کھبے ویندے نے بچہ بھی کوئی نہیں تے روندا کون تے لکڑی دا تھم انج روندا ہے جویں پتر باپ دی جدائی وچ روندا ہے تے میرے آقا نے ممبر تو تھلے تشریف لے آئے او دے تے ہاتھ پھیر رہے نے تے انج پیار فرما رہے نے جویں باپ بیٹیاں نال پیار کردے اللہ فرمایا محبوبہ دا رونا میں نو پسند آگیا یا اللہ کمیں فرمایا کل انسانی شکل جنت جائے گا عرض کی تھی مالکہ انسان دوزخ وچ اے لکڑی دا تھم جنت فرمایا یہی تو بتانا ہے یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں میں لکڑی دا کیوں نہیں پر تیرے نال تے پیار کر دے کہ نہیں کرے ساڑھا تو یہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرتے تے ساڑھے تے اسی ملاد پاک تے چنڈیاں لا لئیے ملاد پاک تے مرچاں لا لئیے تے لوکاں نو لڑ جاندی ہیں یہ بھی برداشت نہیں ذکر تے بڑی دور دی گل یہ بھی برداشت نہیں ذکر بڑی دور دی گل میں نارنگ منڈی تقریر کرنے واسطے گیا تو ایک بندہ میں نے آندھا شاہ جی یہ نیاں بتیاں میں کہ خیر ہی ہے آندھا جی تھوڑیاں ہونیاں چاہیے دیاں نے میں کہ کنیاں کہ ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندہ ہے میں کہ جتے ایک تے ادھی نال چل دے تو اڈا چل دے ساڑھا نہیں سمجھ آئی جائے نہیں ہے جب بھی سمجھ آئی تو وہ گاما کانا جتھے ایک تے ادھی چلدا تہاڈا چلدا کسے کانے نو آکھیا سی انے آندا باجی انے نہیں کانے ایک اکھ نال جتھے چاواں جدوں چاواں جا سکنا آ سکنا تے میں کہ مولوی تیریاں کنیاں اکھاں نے آندا دو تے میں کہ جی ایک کر دئیے ایک نال کام تے چلے گا آندا شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہ اے ہوئی تینوں میں دسنا چاہتا تیریاں تم اکھاں وچوں ایک کر دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا لائٹاں تھوڑیاں ہون تے نبی دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں لگنا یہ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے پیار ہے کیسی انہوں نے ذکر کر رہے ہیں یہ وجہ یہ نہیں کہ اسی حضور نال پیار کر رہے ہیں حضور بھی ساڑھے نال محبت کر دیں جس کے ساتھ حضور محبت نہیں کرتے ان کو توفیق ہی نہیں حضور کے ذکر کرنے کی وہ ممبروں پہ بیٹھ کے حضور کی مثلیت تو بیان کر سکتے ہیں فضیلت بیان نہیں کر سکتے تگمان پھر فضیلت بے مثلیت بیان کر کے ممبران تے بیٹھ کے حضور کی مثلیت بیان کر کے تے گمانے کر دینے کہ حضور نے ہماری قبر میں آنا میں کہا بدبختہ مثلیت بیان کر کے یہ سوچیں حضور ساڑھی قبر چاہنا تو سن حدیثاں دو نے ایک یہ ہے کہ عکس پیش کیا جائے گا اور ایک یہ ہے حضور خود تشریف لائیں گے انیلسس کر کے دیکھ لے آقا دا عکس ہونا قبران میں پیش کیتا جانا جڑے نپراتے صرف مصطفیٰ دی مثلیت بیان کر دیں پر آقا ہونا ہونا دیا قبران میں جڑے آقا دی فضیلت بیان کر دیں تو جو آل سنت ہیں وہ حضور کی فضیلت بیان کرتے ہیں اینا دا مثلیت اتے زور ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں میں بھی نکھیڑا تو اڈا کر دیں فضیلت تے مثلیت دووے چیزاں پائیاں جان جس شخصیت چو رسول ہندہ جے کلی فضیلت ہوئے تاں بھی رسول نہیں جے کلی مثلیت ہوئے پھر بھی رسول نہیں فضیلت بھی ہو اور مثلیت بھی ہو فضیلت کہتے ہیں مقام کا اعلیٰ ہونا اور مثلیت کہتے ہیں ایک جیسا نظر آنا نہیں سمجھ آئی تو مثلیت کہتے ہیں ایک جیا لگنا جب میں اسی ہم سارے بیٹھے ہیں اسی ایک دوسرے دی مثلہ ایک کو جے لگ رہے ہیں فضیلت کہتے ہیں مقام دا اعلیٰ ہونا فرشتیاں چ فضیلت ہے مثلیت نہیں اس واسطے او رسول نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی تو وہ نبی نہیں وہ تے فضیلت ہے مثلیت نہیں کیڑے مکوڑے حشرات انہاں وچ مثلیت ہے فضیلت نہیں لیکن اللہ نے انسان نو فضیلت بھی دیتی تو مثلیت بھی دیتی ہے اس سے واسطے انہاں انساناں وچ نبی بھی نے تو رسول بھی نہیں
تو جس کو فضیلت بھی ملے اور مثلیت بھی ملے، تے حضور دی فضیلت کی ہے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ تے مثلیت کی ہے کہ حضور صحابہ دے جرمٹ بیٹھے نے تے ایک مائی آ کے آواز مار دیے تے حضور نلین بھی نہیں پاندے، وہ دے کول جا کے کھلو جاندے نے، وہ گلاں کرنی شروع کر دیتی ہیں، ہاں جی، تے صحابہ اکرام عرض کر دیں حضور اینو لوکی مجنوں آکھ دینے، اے پاگل ہے تے تسی او دے نال گلاں کر رہے۔ میرے آقا فرمایا میرے غلاموں اے دیاں میں نہیں سننیاں تے کائنات وچ ہور کون جے سنن والا۔ آئے اور پھر جدوں انہیں گلہ سنا لئیاں نا تے آقا نے پھر جاندی واری آکھیا بی بی جدوں دل دے غم سنانے ہون نا آ جا کر میں محمد تیریاں سن لیا کرا۔ آئے یہ ہے حضور، یہ ہے مثلیت۔ ہن تسی کسے گورنر دے کول جاؤ، کچھ بنیاں دسے نہیں ہیں جدن گورنر دے کول جاؤ تے انہوں جا کے دے گھر دا کنڈا کھڑکاؤ تے آکھو جی فلانا کم ہے کہ چلا ہے دفتر چاہیں تینوں پتہ نہیں، میرے پی اے نو مل جا کے وہ بندے نو تسی پوچھو گورنر کو گیا سا، تسی آکھو گے یار وہ تے بڑا بہت غصے والا بندہ ہے، بہت توبہ توبہ۔ بھئی انہیں تے آکھیا بھی تو ایتھے لین کی آیا، چل پہ دفتر آئیں میرے پی اے نو مل فلانے نو مل، پھر میرے تک گل پہنچے تو ڈائریکٹ ایتھے آ گیا، واقعی بھئی گورنر ہے۔ تے جے وزیر اعظم کو جاؤ، وزیر اعظم بڑا کہ گورنر، اوڑی اوڑی آکھو وزیر اعظم، تے وزیر اعظم کو بندہ جائے تے جا کے آکھے جی میں دستخط کروانے سانو بھوگا کھول کے اندر بٹھائے، بٹھا کے چاہ پہ آئے، چاہ پہ آ کے آکھے لے آؤ جی تے دستخط کرے، پھر آکھے جناب اے لو جدوں بھی میری خدمت کی ضرورت ہوئے تسی آ جایا کرو۔ تے تانوں کو بندہ پوچھے سنا ہوئے وزیر اعظم کو گیا سا، تسی آکھو وہ کہدا وزیر، میں گیا انہیں میں اندر بٹھایا نالے چاہ پہ آئی نالے دستخط کیتے، وہ کہدا وزیر، تسی سمجھے نہیں میں آکھن کی دیا۔ تسی وزیر اعظم نو نہیں کچھ بھی سمجھا جڑا گورنر تو، ہاں گورنر اگر اپنے سٹیٹس تے رہ کے تیرے نال گل کیتی ہے تینوں کم تر سمجھ کے تے تسی انہوں آندے ہو گورنر ہے، تے وزیر اعظم اپنے مقام تو اتر کے تیرے مقام تے آ کے تیرے ورگا بن کے تیرے کول بہ کے تیرے نال گل پیا کر دے، انہوں تو سمجھ دے ککھ نہیں، تے تو کی جانے رسول کی ہے۔ آئے میرے آقا تے کسے دا دل نہیں توڑیا، اور نبیاں دا سردار ہو کے بھی کوئی مجنون نہیں آ جائے تے آقا فرما دے اے دیاں میں نہیں سننیاں تے کون سنے، اوتھے تے کسے نو بھی انکار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو، میرے حضور سے صحابہ اکرام دے نال سفر تے نکلے تے میرے آقا علیہ السلام نو پیاس محسوس ہوئی تے حضور نے فرمایا غلاموں پیاس لگی، عرض کیتی حضور ہے کول ہی ایک غلام دا گھر ہے تے جے تسی آکھو تے ادھر چلے جانے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو چلیے، یہ لج پالی کی بات بھی بتا رہا ہوں، اور جو کہتے ہیں ایسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جا کے کنڈی کھڑکائی، وہ غلام باہر آیا، جدو حضور دے چہرے تے نظر پئی نا کیفیت چینج ہو گئی، آقا آ گئے، حضور اندر تشریف لے آؤ، آقا اندر چلے گئے، سرکار نے فرمایا پیاس لگی ہے یار پانی تے لیا۔ حضور نے جب پانی منگیا کدی سجے دوڑ جاندے کدی کھبے دوڑ جاندے، آقا دی بارگاہ وچ نہیں آیا۔ آقا فرمایا غلاموں جدے مہمان بن کے آئے ہاں میزبان نو لے کے آؤ، غلام دوڑے دوڑے گئے انہوں لے کے آقا دی بارگاہ وچ آ گئے، سامنے کھڑا ہویا۔ آقا فرمایا غلاماں تیرے کو پانی منگیا وہ پانی کیوں نہیں لے کے آیا؟ اکھا میں چتھرو جاری ہو گئے، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے
کار جاتا ہے۔ حضرات غلام روندا ہے، آقا فرمایا رونا کیوں ہے؟ عرض کیتی آقا تہاڈی شان والا، تہاڈا مقام والا، آقا میں بڑا غریب ہاں، تساں پانی منگیا میرے گھر تے برتن ہی کوئی نہیں، میں پانی کدے وچ لے کے آواں؟ آقا فرمایا غلاموں او تسی بھی تے پانی پیندے ہو، او تسی کادے وچ پیندے ہو؟ عرض کیتی آقا میں مشک بھر کے لے آؤں، میرے بچے چلو کر دین، میں پانی پانا تو پی لیندے نے، پھر میں چلو کرنا وہ پانی پاندے نے تے میں پی لینا۔ آقا فرمایا غلاماں اتھرو صاف کر لے، اوے جا پانی لے کے آ، اج میں بھی اونچا ہی پینا ہے جویں تسی پیندے۔ جا پانی لیا تے ہون رونا نہیں۔ غلام خوشی نال پھلیا نہیں سمایا، وہ دوڑ کے گیا، وہ جناب مشکیزہ در کے لایا، آقا نے چلو کیتے نے، غلام پانی پائی جاندا ہے، غلام دی نظراں انہیں چمڑے تے ٹک گئیاں، وہ جتنے چمڑے تے آقا دا ہاتھ لگدا ہے یا سونا لب لگدا ہے، آقا اجڑی جھوک وسا کے چلے گئے نے۔ غلام نے چمڑا کٹ کے رکھ لیا، لوکی پوچھ گئے نے وہ چمڑے دا کی کرنا ہے؟ آندا تسی کی جانو، ایدی شان کی ہے، ایدہ مقام کی ہے۔ وہ جدوں کوئی بیمار میرے دروازے پہ آ جاندہ ہے، چمڑا پانی بگو کے پلا دینا، اندہ بیمار جاندہ شفا یاب ہو۔ پھر کہے ایسے مانو جیسے حضور کے غلام مانتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہسی تے دعوت فکر دینے ہیں بھئی آکڑ چنگی نہیں ہوندی، نہیں تو انہوں سمجھ آئی میری کہ آکڑ چنگی بندہ ہوئی جڑا فلیکسیبل ہو، اللہ نے جھکنا پسند ہے، اللہ دی بارگاہ جھکنے والا پسند ہے۔ اور جے تو انہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں سادہ جی مثال ایک دے دینا۔ حکے دیاں دو نڑیاں ہوندیاں نے، ایک سدھی ایک چکی ہوئی۔ کدھی تو سن سدھی نڑی نوی منہ لاندے ہم ویکھیا کسے نے؟ تو انہوں پتہ ہی نہیں، خورے تُسی حکا ویکھیا ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ جڑی سدھی نڑی ہوندی ہے کدھی وہ دے اتے بھی منہ لایا کسے نے؟ نہیں، وہ دے تے ہمیشہ آگی رکھی جاندی، منہ انہوں ہی لاندے نے جڑی جھکی ہوئے۔ نہیں سمجھ آئی ہے جب تو تقریر ہو گئی ہے، تو جدو سمجھے نہیں تو تقریر میں نے پتہ لگ گیا کہ تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی۔ میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہے جدہ نائے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، یہ آقا دا بدوی غلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بدو آندے نے پینڈو نو کردہ کی جی میں ساڑھے جٹ درات اپنی پہلیاں میں سبزیاں بیج دینے تے منڈیاں چ فروخت کر دے، یہ بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈیاں چ فروخت کر دے۔ ایک دن آقا نے کرم فرمایا، سرکار منڈی تشریف لے گئے، وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی، دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی۔ اگے کی کردہ سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سدھا کار چلا جاندہ، ہن سبزی بیچ کے کار نہیں جاندہ، سدھا حضور دی بارگاہ جا جاندہ۔ سارے غلام نظرہ نیمیاں کر کے بیٹھے نے، یہ غلام نظرہ چک کے حضور دے چہرے ول تک دے۔ آقا فرماندے نے انج کیوں گننا ہے؟ کہندہ حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نو بڑا چین ملدا ہے۔ وہ کیسا غلام ہے جنہوں حضور دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے؟ یہ غلام حضور دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے۔ ان دیوانہ روز آ جاندہ، روزانہ آ جاندہ، پیران کو مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے، مرید۔ میں لفظ کیا کیا ہے؟ مرید نہیں، میم اتے پیش پڑھنی ہے، مرید۔ لفظ مرید نہیں ہوتا، جو لفظ مرید ہے اس کا معنی ہے مردود، راندہ ہوا۔ میم اتے پیش پڑھو گے مرید، اس کا معنی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا۔ مرشد ہوتا ہے، مرشد نہیں ہوتا۔
مرشد راہ دکھانے والا، مرشد جس کو راہ دکھائی جائے، یعنی اسی اپنے پیر نو مرشد کہہ کے یہ دسنے ہاں پئی اسی تیرے پیر ہاں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ساڑھے نات خانہ انگلی دا اشارہ کر کے گیا مرشد سونا، مرشد سونا، مرشد سونا۔ وہ مرشد دا معنی ہوندہ ہے انہوں راہ بکھائی گئی، یعنی ہم اپنے پیر صاحب کے توجہ میرے والا ہے، ہم اپنے شیخ کے مرشد ہیں، وہ ہمارے مرشد ہیں۔ یہ اس میں فاعل اور مفعول ہے، تو لفظاں دا بھی زیر زبر پیش نہ معنی بدل جانا۔ میں نے کئی بندے کہتے ہیں جی اسی وضو کر رہی ہے، وضو واد تے زبر نال وضو پڑھو گے دا معنی ہے پانی، واد تھلے زیر پڑھو گے وضو اے دا مطلب ہے برتن، واد تے پیش پڑھو گے وضو اے دا مطلب ہے پاکی طہارت، یعنی وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرنا۔ تو زیر زبر پیش سے معنی تبدیل ہو گیا۔ اس واسطے بولن لگ گیا جی میں مثلا اسی قرآن پاک پڑھنے، اگر اسی پڑھیں گے قل ہو واللہ احد، احد اس کا معنی بنے گا قل، اگر ہم دو نقطوں والا پڑھیں گے تو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، لیکن کئی بندے نے قل کہہ دیں او کاف ڈنڈے والا تے اگے احد نہیں آہدے احد کہندے ہیں، دعا اکھا والی ہے، یہ دا معنی بدل جائے گا کھا لیجئے اللہ کمزور ہے، معنی تبدیل ہو گیا نا۔ اسے واسطے سانو قرآن بھی پڑھنا چاہیے تھے، کسی طریقے نال پڑھنا چاہیے۔ حضرات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ، کسے دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا بات کر رہا تھا، حضور دا غلام روز ہی آقا دی بارگاہ چ آ جاندا، ہن کسے پیر کول کوئی مرید آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردا وے، لوگ آکھن گے تو پیر روز ہی آ کے تنگ کرنا، کدی پیران میں سوٹ لے آ کے دیتے ان غلامہ آکھیا تم آقا دی بارگاہ روز آ جانا، کدی حضور نو سبزی کھوائی ہے، انہیں آکھیا منو تسی انہاں دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھاندے، انہوں نے کی کرنا ٹوکرہ لے جانا، موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے، انہوں نے تو کے رومال وچ بن لینا، جدوں چلن لگنا او ٹوکرہ جڑا منڈی بیچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بارگاہ تحفہ دینے اپنے سینے نال لا لینا۔ حضرات روزانہ کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا جاندے، آقا فرمایا بلال آقا حکم ہونے، فرمایا ظاہر نو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند، ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندے، روزانہ تحفہ لے کے آ جاندے۔ حضور کی ہونا چاہیے؟ آقا فرمایا جدوں کو تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے، ہن جدوں بھی آوے گا اساں بھی تحفہ دینا۔ اگلے دن سورے سورے کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا، آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا کھجوراں لے کے آؤ، بلال کھجوراں لے کے آگے، آقا کھجوراں ظاہر میں کھا دیتیاں، ظاہر میں کھجوراں کھا لیاں، چٹکاں جیب وچ پا لیاں، او کسے مارے بندے دی یاری تین دے چودی نہ لگ جائے، ایم پی نہ لگ جائے، ایم این اے نہ لگ جائے، لوکاں نوں دسدا پھرے گا اے لوگو چودھری میرا یار، ایم پی اے میرا یار، ایم این اے میرا یار، کڈا مقترا والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام۔ حضرات منڈی جاندا بندے کٹھے کر لیندا، کہندا لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہاں، اے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے، لوگی مذاق کر دیں انج دیاں گلاں نہ کریا کر، کتھے تیری ذات کتھوں نبی دا مقام او جیب ہاتھ پا لیندا، چٹکاں کڈ لیندا، کہندا مذاق نہ کرو
آقا نے تحفے دیتے نے حضرات وہ کہتا گل یاری تک نہیں چل رہی گل تحفے تک چلی گئی آقا مینوں تحفے دے میں اپنے آقا نوں تحفے دینا ہے چٹکاں دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں چٹکاں نے جنہاں نوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات منڈی جاندہ بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا حضرات لوکی مذاق کر دیں پھر نکرے بیٹھ جاندہ چھم چھم اکھاں میں جنترو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دیں ایک بندہ آقا دی بارگاہ چا گیا عرض کیتی حضور ظاہر نو منع کرو اور منڈی جا کے بندے کٹھے کر لیں گے کہتا لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یار اے لوگو نبی نال یاری لگ گئی ہے لوگی مذاق کر دیں حضرات آقا فرمایا او غلاموں او ساڈی یاری دا اعلان کر دے او پیار دے پرچار کر دے لوگی مذاق کر دیں پر دن چڑھ لین دو او منڈی جائے گا اچھا منڈی جا کے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا اسا آپ جانا آپ جا کے وہ دی یاری دا اعلان کرنا ہن جڑے سبزی بیچنے ہوندے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو اے لوگو کدو لے لو اے لوگو آقا فرما توجہ کرو کہندا کدو لے لو اے لوگو اے دروازہ نہ دے ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دل یہ سوال گزریا ہونا بھی انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا تو حضور سامنے آئے ہونگے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کنڈ ول اساں کسے نو مذاق کرنا ہوئے نا تو کوئی بندہ پرہ نمو کر کے کھلوتا ہوئے تو دبے پیر جانے ہیں او دیاں اکھاں گیا ترہ کہنے دس حملہ میں کون تے جے دس دے دے تے ہاتھ چھڑ دے دینے نان دسے تے اکھی دے دسیں گا تے چھڑنے حضرات آقا دبے پیر رکھے آئے ظاہر دی آقا گیا تو رکھے آقا فرمایا او میں کونا حضرات لوگی بیک دن ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو اے لوگو کدو لے لو اے لوگو آقا فرمایا او میں کونا تسی کہندے ہو گے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پچھے کون ہے میں کہنا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نوں لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو آندے انہیں آ جاندے سن اسی جان جاندے سا اللہ دے محبوب ایتھے ہی موجود میں انہوں پتہ کیوں نہ لگائے ہوئے گا جدی کنڈ نال آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا اسی آنکھوں کے شاہ جی پتہ لگ گیا تے جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے آقا فرمایا او میں کونا کہتا کدو لے لو اے لوگو کدو لے لو اے لوگو آقا فرمایا او میں کونا دلچ خیال کردہ جے میں کہہ دیتا اللہ در رسول جے میں کہہ دیتا رب دے نبی جے میں کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جفا چھٹ دینا آقا نے جفا چھٹ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا او میں کونا اگے ہولی بولدا ہن رولا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کردا آقا فرمایا او میں کونا کہندا کدو لے لو اوے لوکو او نہ لو گے پچھتاؤ گے اوے لوکو تسی
تسی آکھو گے شاہ جی اگے ہوئی بولدا رہا ہن روڑا پا کے پوری منڈی نو مخاطب کیوں کردا انہاں لوکاں نو دسنا چاہ رہا جڑے مذاق کرتے رہے او پل پل روندے رہے دسنا چاہندا اوے لوگو جدے بارے مذاق کرتے رہے ہو اج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہی محبوب ہے آپ آ کے جفا پائی کھلوتا ہون کرو ہم مذاق آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا نا انہیں نہیں بولنا انہوں تے نسبت لگی ہے اے نہیں بولدا حضور دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تے گھٹوں پھڑ لیا گھٹ ہوا وچ لہرا کے آقا فرما کون ہے او ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردا حضور میں کچھ دا مول کنے لانا ہے آقا فرمایا چپ کر جائے جدا مول محمد لا دے زمانے میں چودی قیمت دے کون سے میں کو جی میرا دل پر سونا کی گن سنو پاوا نہ میں سونی تینا گن پلے کی گن یار مناوا او تیرے میرے او وردانا تے لکھ وسیلے پاوا یو دکھ ہمیشہ رسی بہو کتے روندی نہ مر جاواں ایک بھائی نے پرچی کر لی سی حاجی امرت سری حاجی اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں پیر منظور احمد شاہ صاحب جامعہ فریدیہ دے بانی سائی وال والے اپنی کتاب لکھ دینے کہ میں حاجی اسماعیل امرت سری رحمت اللہ علیہ حضور دے روزہ پاک پہ حاضری دیتی تھے آپ فرماندے نے جدوں ہی حاجی صاحب نے روٹی کھانی شروع کر دینی تے ایک بلی نے کوڑ آ جانا آپ نے کدی انہوں دودھ پا دینا کدی روٹی دا ٹکڑا پا دینا کدی گوشت پا دینا وہ بلی انی منوس ہو گئی پھر جدوں آپ نے بیٹھنا روٹی کھان واسطے انہیں آ جانا آپ نے بلی نو پکڑنا تو دے قدم اپنے سینے نال مس کرنے اے او قدم نے جڑے حضور دے در تے لگ دے حاجی صاحب کہندے نے ایک دن میں بلی نو اٹھایا تے میں دل وچ سوچ رہا ایک خیال کر رہا دل وچ کہ چونکہ بلی میرے نال منوس ہے تے میں بلی نال منوس ہاں تے جدوں میں جانا ہے انہوں میں نال ہی لے جانا حاجی صاحب کہندے نے جے میرے دل وچ سوچ آئی تے بلی میرے ہتھوں نکل گئی آپ فرمانے روٹی کھان لگا تے بلی نہیں آئی میں کیا پتہ نہیں کیوں نہیں آئی پریشان ہویا 2 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے بلی نہیں آئی میں کیا کوئی گل نہیں جتن میں جانا تینوں نال تے لے ہی جانا فرماندے حضور دے روزہ پاک تے گیا تے وہی بلی جڑی روز آ جاندی سی اج حضور دے روزہ پاک دیاں جالیاں نال چمبڑی میں کیا کوئی گل نہیں جتن میں جانا تینوں نال تے لے ہی جانا حاجی صاحب کہندے آخری دن رہ گیا اپنے کمرے جا کے بستر تے لیٹیا اکھ لگ گئی ہے قسمت جاگ گئی آقا تشریف لے کے آ گئے فرمایا اسماعیل سویرے جانا ہی عرض کیتی آقا جانا فرمایا کلیاں جانا کہ کسے نال بھی جانا عرض کیتی آقا پہلے تے کلیاں جانا سی ہن کلیاں نہیں جانا ایک بلی ہے جڑی میرے نال بڑی منوس ہے میں بلی نال بڑا منوس میں جدوں جانا حضور بلی نو نال لے کے جانا آقا فرمایا اسماعیل تو چلا جائیں پر بلی نو نال نہ لے کے جائیں تم چلا جائیں پر بلی نو نہیں لے کے جائیں حاجی صاحب کہندے نے میں پوچھا حضور کی وجہ میں بلی نو کیوں نہیں نال کھڑا
یہ کی وجہ؟ حضور فرمایا اسماعیل جتن دا ارادہ کیتا ہی میں بلی نو نال لے کے جانا، وہ دن تو لے کے اج تک میرے روزے دیا جالیاں نال وہ چمبڑ چمبڑ کے روندی ہے تے رو کے کہندی ہے آقا اس واسطے نہیں جاندی بھئی کہ مینوں گوشت پا دیندا یا دودھ پا دیندا، کسے لالچ واسطے نہیں، وہ تیرے نال پیار کردا ہے اس واسطے جاندی بھئی یہ تیرا عاشق ہے میں یہ نال پیار کرن لگ پئی۔ آقا یہ مطلب نہیں جدوں جائے مینوں اپنے نال لے کے جائے، آقا اینوں آکھو میں تیرا در چھڈ کے نہیں جاؤں، حضور میں تہاڈا در چھڈ کے نہیں جانا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پھر رومی کشمیر نے اپنی زبان ترجمہ کیتا ہے، آپ فرما دینے جس تن اندر عشق سمایا کہ پھر نہیں اس نے جانا، وہ جس تن اندر عشق سمایا کہ پھر نہیں اس نے جانا، وہ سونے پاویں وہ ملن ہزاراں پر آسان نہیں یار وٹانا، سونے پاویں وہ ملن ہزاراں پر آسان نہیں یار وٹانا۔ حضرات میں آخر تے ایک پیغام دینا چاہنا، ہر جگہ تے دینا، میرے آقا دا فرمان ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک، جڑا بندہ 5 ویلے نہ پڑھے انہیں اپنے آقا نو راضی نہیں کیتا تے جڑا پڑھے انہیں راضی کیتا۔ ساڈے وچوں کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا اپنے آقا نو ناراض کرنا چاہتا، انشاءاللہ پھر 5 ہی پڑھانے۔ سکھ نو کو بندہ کہے نا اے 2000 روپیہ لائے تو داڑی من، وہ آکھے گا 10,000 بھی دے میں تو نہیں مننی، کیوں؟ اندہ گرو دی سنت، حالانکہ دا گرو جھوٹا ہے، وہ آپ بھی جھوٹا ہے، وہ دا ترم بھی جھوٹا ہے، وہ جھوٹے گرو دی انی گل مند ہے بھئی اسی پیسے اپنی جیب پچوں میں دئیے تو داڑی نہیں مناندہ۔ مسلمانوں ساڈا نبی سچا ہے، ساڈا دین سچا ہے، ساڈے مسلمان اسی سارے سچے، ہتھوں پیسے دے دے کے داڑیاں منوا دیں، بڑھے بڑھے بابے رگڑا کے داڑی منا کے اتے پھٹکڑی لوان دیں، تے جے قبر اچ پوچھیا ما کنتا تقولو فی حاضر الرجل، تے آقا فرما دیتا اے دے کلوں کی پوچھ دے ہو، اے دا تے چہرہ ہی میرے غلامہ بڑا نہیں کوئی جواب دے سکنے۔ پھر سانو چہرے ہوتے حضور دی سنت بھی سے جانی چاہیے، ماپیاں دا احترام کرنا چاہیے۔ جڑا بندہ والدین دا بے ادب ہو کدی بھی جنت اچ نہیں جا سکتا۔ میں سانگلہ ہل تو آیا، میری توڑی پہلی ملاقات ہے، میں سید زادہ بھی ہیں تے مسافر بھی ہیں، میں توڑے سامنے ہاتھ جوڑے میں سچی دسیا جے تو میرا قد چھوٹا ہو گیا، تھوڑی بولے ہو سٹیٹس اچ کمی آ گئی۔ اگر میں تو انہوں نہ جان دیا ہوں توڑے گیا ہاتھ جوڑے میں میرا قد چھوٹا نہیں ہویا، تو جے تسی گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے توڑے بھی قد چھوٹے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ سانو سب عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے حضرات آج دی اس محفل پاک چاہے ہو اللہ قدم قدم دے بدلے کروڑا نیکیاں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی 27 تاریخ یعنی پرسوں، کل 26 ہے، آج 26 ہو گئی ہے، اس تو اگلا دن 27 تاریخ بروز اتوار، 27 مارچ بروز اتوار
زینت العلماء حضرت علامہ مولانا پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب نقوی دامت برکاتہم العالیہ انہوں دے بیٹے دی ہر سال ہی سالگرہ دے موقع تے بہت بڑا جشن ہوندا ہے حضور دے میلاد دی محفل سجدی تے اتھے زینت العلماء بزرگ اہل سنت حضرت علامہ مولانا بابا جی جمال الدین بغدادی صاحب مدد اللہ آپ دا پر مغز خطاب ہوئے گا اور اس تو بعد زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد افضال نقشبندی صاحب فیصل آبادی انہوں دا بھی خطاب ہوئے گا اور حضرت علامہ مولانا محمد ارشد رضوی صاحب لاہور والے مدد اللہ العالی انہوں دا بھی خطاب ہوئے گا سارے نے اتھے شرکت کرنی ہے میں بھی آنا ہے ساڑھا تے اپنا کار ہے سارے اتھے تشریف لے آنی اور اس محفل پاک دی رونق نو دوبالا کرنا اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمد